بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے جانثاروں نے شیر اقتدار کا رخ کر لیا، قافلے نکل پڑے، چھوٹے بڑے شہروں گاؤں دیہاتوں سے نکلنے والے قافلوں کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کو ملک پر مسلط کرنے والے ہار گئے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اس وقت تمام ادارے اس عوامی انقلاب کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، جو ان کی بیسک ڈیوٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر وہ عوام کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، عوام کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 24 نومبر طاقتوروں کے لیے 8 فروری سے بھی بڑا سرپرائز ہوگا، حکومت کے لیے یہ بڑا سرپرائز ہوگا، نون لیگ کے لیے یہ بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے شہری 8 فروری کو جو ان کا ووٹ چوری کیا گیا تھا، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اب وہ اس کا حساب لینے آ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر یا جیل سے دی گئی ایک کال نے اس حکومت کو مفلوج بنا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پورے ملک کو جیل بنا دیا گیا۔ اسلام آباد کے باسی اس وقت قید میں ہیں، اس وقت ان کو جو ہے جبری طور کے اوپر حراست میں لیا گیا، ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور آپ یہ اسکرین پہ جو ہے اس وقت قافلوں کی جو ویڈیوز ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ زیادہ ہم ویڈیوز نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس میں ایشوز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، مگر جتنی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تصاویر دیکھی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے۔ میاں والی جو ہے جنوبی پنجاب، ڈیرہ غازی خان، لیا، جو راجن پور جو ہے اپنا ہر طرف سے، یعنی کہ میں کن کن شہروں کے نام لوں، ملتان، ویاڑی، ہر جگہ سے جو ہے عوام کا سمندر وہ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے۔ زرتاج گل اون عباس بپی کی سربراہی میں جو ہے جنوبی پنجاب سے بڑا قافلہ وہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑا ہے۔ اور وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہے پنجاب پولیس نے گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں، پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی۔ اب سے کچھ دیر پہلے عامر مغل، زین قریشی اور ایک ایم پی اے کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طرح کارکنان کی گرفتاریاں تو پچھلے 2-3 دن سے جاری ہیں، مگر اب لیڈرز کی بھی گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کو ایک رپورٹ ملی ہے خفیہ ایجنسیوں کی، جو اطلاعات ہیں اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ وہ اسلام آباد آنے والے ہیں، جس کے بعد شہباز شریف پریشان ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے اس وقت خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر یہ جو ہے ملک سے بھاگ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے ضلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کو بیرون ملک میں بھی رہنے نہیں دیں گے، ان کا جینا جنجال کر دیں گے۔ جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو انہوں نے اس ملک کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا ہے، شہریوں کے اوپر جو انہوں نے جس طرح کے مظالم کیے ہیں، ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ بڑی صورتحال ہے، اور حکومت جو ہے اس وقت انہوں نے انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی جو ہے اطلاع، کوئی جو ہے پیغام رسانی نہ ہو سکے، کوئی کمیونیکیشن نہ ہو سکے۔ تو اس لیے تمام جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور حکومت ابھی بھی جو ہے کوششیں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مذاکرات کی طرف بات چیت چلی جائے۔ عمران خان صاحب اس کال کو معطل کر دیں، تحریک انصاف سے بار بار رابطے کیے جا رہے ہیں، بار بار یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ جی آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، آپ جس طرح کہیں گے ہم تیار ہیں، بس آپ اس کال کو واپس لے لیں، آپ جو ہے ہمیں جو ہے اس عوامی جو سمندر ہے اس سے ہمیں بچائیں، اس کے جو ہے غم و غصے سے بچائیں۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد اس وقت جو ہے اس وقت فیملیز جو ہے ڈی چوک پہنچ چکی ہیں،
عوام پہنچ چکی ہے، عوام پہنچنا شروع ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا جو قافلہ آئے گا وہ کے پی کے سے آئے گا، اور کے پی کے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف جتنے بھی راستے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، کھندقیں کھود دی گئی ہیں، اور ڈی چوک جو ہے وہ مکمل طور پر رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور پولیس کی ایک بھاری جو ہے نفری تعداد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پنڈی کو بھی بند کر دیا گیا ہے، پنڈی کے تمام راستے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں تاکہ عوام جو ہے باہر نہ نکل سکے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عوام تو نکلے گی، عوام ان سے حساب بھی لے گی، عوام جو ہے ان کو ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچائے گی، اور اس حکومت کو اس ملک پر مسلط کرنے والے وہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے لیے جو ہے اچھے دن ختم ہو چکے ہیں، ان کی ہار ہے، ان کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، ان کو اب حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح انہوں نے اس جو ہے نہتے شہریوں کے اوپر مظالم کیے ہیں، اس وقت تمام تھانے پنجاب اسلام آباد کے تھانے کارکنان سے عام شہریوں سے بھر دیے گئے ہیں، جو ہر آتے جاتے شخص کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو صرف قصور یہ ہے، ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ تحریک انصاف سے ہیں، آپ جو ہے فائنل کال میں شرکت کے لیے تو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مزدور ہیں، ہم تو مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں پولیس، کیونکہ اس وقت صرف خانہ پوری کر رہی ہے اور صرف یہ دکھلا رہی ہے اپنے بالا افسران کو کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے ان کے کاروبار بند کروا دیے ہیں، اور اس وقت جو چاندی ہے وہ پولیس والوں کی ہے، کیونکہ پولیس والے کسی کاروباری شخصیت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کا کاروبار بند کر دیتے ہیں، پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں، کسی کنٹینر کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کا سامان ہڑپ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو پورے ملک سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت جو سب سے جو مال بنا رہی ہے وہ پولیس ہے مبینہ طور کے اوپر۔ تو یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے اسلام آباد کی، ڈی چوک کی جو ہے وہ اسلام آباد کو جو ہے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کسی بھی وقت وفاقی حکومت فوج کو بلا سکتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ نوبت کب آتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کانپ گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے، حکومت پریشان ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگ اسلام آباد آ جاتے ہیں تو پھر ان کا اقتدار بچے گا نہیں، ان کی حکومت کا بچنا محال ہے۔ اور پھر جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب کہہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ جو مذاکرات کا اختیار ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہ ایک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسلام آباد کی، اور اسلام آباد کی پل پل کی صورتحال، پورے ملک سے جو قافلے آ رہے ہیں، کے پی کے سے، سندھ سے، جنوبی پنجاب سے، جو ہے سینٹرل پنجاب سے، جو بھی صورتحال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔